السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد 28 ذوالقعدہ 1439 کا خطبہ حرم مکی فضیلت الشیخ فیصل غزاوی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کے ہی حالت میں موت آنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ امت مسلمہ کی عمر دوسرے امتوں کے نسبت کم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کا اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوں گے۔ اللہ نے اس امت کا عمر تو کم رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص فضل و کرم کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اعمال عطا فرمایا ہے جو کہ مختصر ہے، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے۔ تو اس صورت میں اس امت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ایک مسلمان اپنی زندگی دوسرے کے لیے جیتے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، اور اس مختصر اوقات سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، نیکی کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ جنت کا مستحق بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کچھ ایسے ایام اور اعمال کے بارے بتایا ہے جن کے کرنے سے بہت زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک عشر ذوالحجہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی فضیلت والے دن نہیں، اور کوئی عمل بھی ان 10 دنوں سے بڑھ کر نہیں، لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھو، اور تحمید یعنی حمد و ثنا بیان کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا، اللہ سے میں امید کرتا ہوں اس روزے کی وجہ سے وہ اگلے اور پچھلے سال کی گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یعنی جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور جامع دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے خطبے کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس عشر ذوالحجہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔